آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم سلطنت کے خاتمے کی کہانی جانیں گے جو صدیوں تک دنیا کے نقشے پر چھائی رہی۔ خلافت عثمانیہ، ایک ایسی طاقت جو 600 سال سے زیادہ قائم رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند سالوں میں ماضی کا قصہ بن گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک 600 سال پرانی سلطنت اتنی جلدی کیسے بکھر گئی؟ وہ کون سی وجوہات تھیں؟ وہ کیا واقعات تھے جو اتنی بڑی سلطنت کو اس کے انجام تک لے آئے؟ آئیے مل کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے زوال کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر کیا تھیں۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں، بلکہ یہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور سیاسی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ جیسا کہ مورخین بتاتے ہیں، خلیفہ کا کردار صرف ایک بادشاہ کا نہیں تھا، اسے زمین پر خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا، یعنی امت مسلمہ کا سب سے بڑا روحانی لیڈر۔ اس دوہرے اختیار کی وجہ سے اس کی طاقت تقریباً لامحدود تھی۔ ذرا تصور کریں، 600 سال سے زیادہ تک قائم رہنا اور ان میں سے 400 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہونا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اس سلطنت کے استحکام، اس کی طاقت اور اس کے عالمی اثر و رسوخ کی ایک پوری داستان ہے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر عروج کو زوال ہے۔ 19ویں صدی آتے آتے سلطنت عثمانیہ کی وہ پرانی شان و شوکت ماند پڑنے لگی تھی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ اسے یورپ کا مرد بیمار یعنی دی سک مین آف یورپ کہا جانے لگا تھا۔ اور اس کے عروج اور زوال میں فرق زمین آسمان کا تھا۔ ایک طرف تھا اس کا سنہری دور، جب فوجی طاقت، معاشی خوشحالی اور سلطنت کی وسعت اپنے عروج پر تھی، اور دوسری طرف تھی 19ویں صدی، جب فوجی شکستیں، بڑھتا ہوا قرضہ اور ایک ایک کر کے علاقوں کا ہاتھ سے نکل جانا ایک معمول بن چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ زوال آیا کیوں؟ دراصل اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، یہ کئی چیزوں کا ایک مجموعہ تھا۔ مسلسل جنگوں نے شاہی خزانہ بالکل خالی کر دیا تھا، سلطنت کے اندر مختلف قومیتوں میں قوم پرستی کی لہر اٹھ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یورپ کی صنعتی اور تکنیکی ترقی کا مقابلہ کرنے میں ناکامی نے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سلطنت پہلے ہی کمزور تھی، لیکن پھر وہ آخری ضرب لگی جس نے اس کے خاتمے پر مہر لگا دی، پہلی جنگ عظیم۔ یہ وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے زوال کے اس عمل کو ناقابل واپسی بنا دیا۔ 30 لاکھ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فوجی اور عام شہریوں کی جانیں گئیں۔ اس جنگ نے سلطنت پر اتنی تباہی مچائی کہ اس کا پورا سماجی ڈھانچہ ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ تو جب 1918 میں جنگ میں شکست ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ سلطنت اپنی خود مختاری ہی کھو بیٹھی۔ اس کا دل یعنی دارالحکومت استنبول اتحادی فوجوں کے قبضے میں چلا گیا، اور باقی بچے ہوئے علاقوں کو فاتح طاقتوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر خاتمے میں ایک نئی شروعات چھپی ہوتی ہے۔ اسی تباہی اور راکھ کے ڈھیر سے ایک نئی تحریک نے جنم لیا، ایک نیا ویژن جس کی قیادت کر رہے تھے مصطفیٰ کمال اتاترک۔ اور اتاترک کا فلسفہ ان کے اس مشہور قول سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ ترک قوم اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے گی، آزادی خیرات میں نہیں ملتی، اسے چھیننا پڑتا ہے۔ تو ان کا پلان کیا تھا؟ یہ کمالسٹ انقلاب اصل میں 4 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، جنگ آزادی جیت کر وطن کو بچانا۔ دوسرا، پرانی سلطنت کی جگہ ایک جدید جمہوریہ قائم کرنا۔ تیسرا، ریاست اور مذہب کو الگ کرنا۔ اور چوتھا، مغربی طرز پر پورے ملک کو جدید بنانا۔ ہر قدم پرانے نظام سے ایک مکمل بریک تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، وہ دن جب صدیوں پرانے ان اداروں کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ سب ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ اسے بہت سوچ سمجھ کر 2 مراحل میں مکمل کیا گیا۔ اس 2 قدمی عمل کو سمجھنے کے لیے پہلے ان 2 چیزوں کا فرق جاننا ضروری ہے۔ ایک تھی سلطنت یعنی سیاسی طاقت، ملک چلانے کا اختیار، اور دوسری تھی خلافت یعنی روحانی اور مذہبی اختیار جو پوری مسلم دنیا پر تھا۔ اتاترک کی حکومت نے ان دونوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا۔ تو ہوا یوں کہ پہلے 1922 میں گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطنت کو ختم کیا۔ اس کے ساتھ ہی 600 سالہ سیاسی حکمرانی کا باب بند ہو گیا، لیکن خلافت کا عہدہ ابھی باقی تھا۔
پھر ٹھیک 2 سال بعد 1924 میں اسی اسمبلی نے خلافت کو بھی ختم کر دیا، اور اس طرح یہ صدیوں پرانا ادارہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو اس خاتمے کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے، اس فیصلے کے اثرات صرف ترکی تک محدود نہیں رہے، اس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی، اور اس نے آنے والے وقت کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کے فوری نتائج یہ تھے کہ آخری خلیفہ کو جلاوطن کر دیا گیا، ترکی کو باقاعدہ ایک سیکولر جمہوریہ بنا دیا گیا، ترکی کے اندر سماجی اور قانونی اصلاحات کا ایک طوفان آ گیا، لیکن سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ سنی مسلم دنیا میں ایک مرکزی قیادت کا خلا پیدا ہو گیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک پورے عالمی نظام کا، ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ اس ایک واقعے نے مشرق وسطیٰ اور پوری اسلامی دنیا کا سیاسی اور مذہبی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ نئی قومیں، نئی سرحدیں اور نئی سیاسی حقیقتیں سب اسی کے بعد وجود میں آئیں۔ اور ہم اس تجزیے کو اس ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں خلافت کی عدم موجودگی عالمی سیاست اور شناخت پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس صدیوں پرانے ادارے کا نہ ہونا آج کی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔